جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 13 لیکچرز کور کر چکے ہیں۔ آج لیکچر نمبر 14 ہے، سبق نمبر 14 ہے، اور ہم دیکھتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ آج کے لیکچر میں قرآن کریم کے پورشن سے ہم سورۃ العصر پڑھیں گے، اور گرامر کے پورشن میں ہم یضرب، یسمع، یعلم، یعمل اور ماذا، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع کے کچھ الفاظ ہیں، اسے پڑھیں گے اور ماذا کو پڑھیں گے۔ 18 نئے الفاظ آج کے لیکچر میں آپ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 4445 بار آئے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ آپ نے 18 ورڈ سیکھنے ہیں اور آپ نے اس کے مد مقابل کتنے ورڈ سیکھ جانے ہیں؟ 4445 الفاظ۔ بہت بڑی جو ہے نا وہ الفاظ کی ایک بہت بڑی وہ ہے، رو ہے جو اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، تو آپ نے اس کو غور سے سمجھنا ہے۔ کہتے ہیں سورۃ العصر جو ہے نا ایک مختصر مگر جامع صورت ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا، یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیے کے لیے ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 اعمال صالحہ۔ ان میں بقیہ 2 معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ اور سورۃ العصر ہی وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول آتا ہے کہ اگر یہ ایک سورت نازل ہوتی اور بقیہ قرآن نہ بھی نازل ہوتا تو یہ ایک سورت اتنی جامعیت رکھتی ہے کہ یہ یکفی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بڑے ہی جامع انداز میں کامیابی کا راز بتا دیا ہے کہ اگر آپ قیامت کی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سر یہ 4 اعمال ہیں جو ایٹ اے ٹائم آپ کو کرنے ہیں۔ چلیں سورۃ العصر کو پڑھنے سے پہلے اس کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر والعصر، عصر کہتے ہیں زمانے کو کہتے ہیں، وقت عصر کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، وقت کی قسم، ٹھیک ہے، کس کی قسم؟ وقت کی قسم، زمانے کی قسم۔ دیکھیں وقت انتہائی قیمتی چیز ہے انسان کی نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑے جو ہے نا وہ نامور کوئی عالم دین تھے یا بزرگ تھے یا محدث تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ وقت کے بارے میں اگر کہیں صحیح سے سیکھا ہے نا تو وہ میں نے سیکھا ہے اس برف فروش سے، ٹھیک ہے۔ وقت کی اہمیت دیکھیں کہ برف فروش برف بیچ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں برف لے لو بھائی مجھ سے، ٹھیک ہے، نہیں تو میرا کیا ہو رہا ہے، مال خسارے میں جا رہا ہے۔ تو وقت جو ہے نا وہ انسان کا خسارے میں ہی جا رہا ہوتا ہے، ہر وقت گزرتا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک جو ہے نا وہ منٹ اور ایک ایک دن انسان کی زندگی کے وقت کو، ڈیوریشن کو جو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کیا ہے کم سے کم کرتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیں وقت کو اہمیت دیں، اپنے وقت کو ضائع اور فضول کام میں نہ لگائیں۔ وقت کا قیمتی استعمال جاننا اور اس کو اس وقت یوٹیلائز کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان جو ہے نا ضائع کر دیتا ہے، فیل ہی نہیں کرتا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ الصحہ، نمبر 1 صحت، والفراغ، اور فراغت۔ فارغ ہے، اس نے کہا میں فضول ٹائم ضائع کرتا ہوں، تو سر وقت جو ہے وہ واپس نہیں لوٹتا، سمجھتے ہیں؟ وقت جو ہے نا انسان کا اتنا قیمتی چیز ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی وقت کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی۔ جیسے قرآن کریم میں کئی صورتیں ہیں نا جس کا ابتدا بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، والفجر، فجر کی قسم، واللیل، رات کی، والنجم، ستاروں کی، اور والسماء، آسمان کی، اب والعصر،
زمانے کی قسم، گزرتے لمحات کی قسم، ایک ایک لمحہ انسان کا گزر رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے نا، اس بات پر زمانہ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے کہ ان الانسان، یقیناً انسان، بے شک انسان، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے۔ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں، انا کا مطلب آپ جان چکے ہیں، بے شک کو کہ الانسان انسان، لفی لام الگ ہے، فی الگ ہے، خسر خسارہ گھاٹا، والعصر 4 بار تاکید کی، دیکھیں اب 4 بار تاکید ہے، والعصر واو قسم کھا کے تاکید ہے، بات سمجھتے ہیں، والعصر زمانے کی قسم، وقت کی قسم، یہ تاکید ہے، بات سمجھتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں پھر کہا ان الانسان، یقیناً انسان، بات سمجھتے ہیں، ان یہ پھر تاکید کے لیے آتا ہے، واو آ گیا قسم والا تاکید کے لیے، زمانہ قسم، زمانہ کہنا، زمانے کی قسم کھانا، وقت کی قسم تاکید کے لیے، ان بے شک یہ بھی تاکید کے لیے کہ انسان کیا لفی لام پھر تاکید کے لیے، البتہ، یقیناً، بے شک، شک کی کوئی نہیں ہے، گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے انسان کس میں ہیں؟ خسارے میں۔ یہ دیکھیں قسم، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کہ اکثریت خسارے میں ہے، یہ چیز جو ہے وہ 4 کی 4 تاکیدات ہیں جو اس بات کو، اس صورت کو سٹارٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہیں جی؟ بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میرا مائکرو فون میرے خیال سے آف ہو گیا، تو میں اسے شفٹ کر دیتا ہوں اسی کے مائک کے اوپر، رکیے گا ایک منٹ۔ آڈیو آ گیا جی، مائکرو ڈیفالٹ پہ آ جاتے ہیں جی۔ وائس آ رہی ہے میری؟ اب آواز کلیئر ہے میری؟ جی سر کلیئر ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے، تاکید پر تاکید سننے کے بعد مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے۔ فوری دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خسارے میں شامل لوگوں سے مجھے بچا۔ قرآن میں دی گئی تاریخ سچی ہے، سب سے اہم تاریخ ہے۔ اس میں اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا کہ جس قوم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئی اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو انسان خسارے میں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو خسارے تک پہنچاتی ہیں۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، بچا کون ہے، جانا کس نے ہے، کامیابی کس کے لیے ہے؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے لیے جن میں یہ 4 چیزیں ہیں۔ کون سی؟ جو آگے آئیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سوائے، الذین وہ لوگ، ٹھیک ہے، آمنوا جو ایمان لے کے آئے۔ قرآن کریم میں یہ آمنوا 258 دفعہ ہے، وعملوا اور ان سب نے عمل کیے، الصالحات نیک، ٹھیک ہے، عمل کون سے کیے ہیں جی؟ نیک، برے عمل نہیں، اس لیے صالحات کا مطلب نیک عمل۔ صالحن، اس کی اگر آپ بناتے ہیں مذکر، اگر صالحن مذکر لفظ ہے نا، تو اس کی جمع بناؤ گے تو واو نون یا نون کے ساتھ، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے صالحون صالحین۔ اگر اس کی مؤنث بناؤ گے، مؤنث صالحہ بن جائے گی گولتا کے ساتھ، اس مؤنث کی جمع بناؤ گے تو الف تا کے ساتھ ہوگی صالحات، یہ وہ ہے۔ تو دیکھیں اس کے مطالعے کے بعد جو ہے وہ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں پکا ایمان نصیب فرما، چونکہ آمنوں کی بات ہے نا، ایمان نصیب فرما، اور ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر کتنا ہے، اس کا احتساب کیجیے۔ ایمان کی مضبوطی کا پلان بنائیے، قرآن و سنت کا مطالعہ کیجیے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، پھر اس کے بعد تبلیغ کیجیے۔ پہلا آپ کا یہ ہو گیا کہ ایمان کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ 2 چیزیں ڈسکس ہوگی نا۔ نمبر 1، کامیاب کون ہے؟ جو ایمان لے کے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، عمل کے ساتھ شو آف کروانا کہ بھائی میں یہ کام کرتا ہوں، I am a Muslim, I am practical Muslim، آپ سمجھتے ہیں،
اے اللہ ہمیں عمل صالح کی جو دولت ہے وہ نصیب فرما، احتساب کیجئے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اچھا معاشرہ کے کام کرنا، دوسروں کو اچھے طریقے سے بات کرنا، ہر عمل میں کچھ پلان بنائیے کہ ہم اس کو کس طریقے سے درست کر سکتے ہیں، اس کی تبلیغ کیجئے۔ یہ دو چیزیں، آمنو وعملوا الصالحات، اے اللہ ہمیں پختہ اور صحیح اعتقاد فرما۔ ایمان تو ہے مگر کیسا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہے مگر دن بھر میں جتنے کام کرتے ہیں کاموں کے دوران اللہ تعالیٰ کتنا یاد رہتے ہیں۔ آخرت پر، غیب پر، خاص کر دو فرشتوں اور جنوں پر ایمان کیسا؟ تقدیر پر، کتابوں پر ایمان کیسے؟ قرآن میں ایمانیات کی تفصیل ہے اور وہ ایمان کو مضبوط بھی کرتا ہے، حدیث بھی اس کی مدد کرتی ہے، اور نیک کام کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما۔ انفرادی اعمال ہوں، نماز، تلاوت قرآن، فہم قرآن، حدیث، ذکر، اخلاق، اجتماعی اعمال ہوں، اقامت نماز، نظام زکوٰۃ، اور خاص کر اگلے دو جو اعمال ہیں، یہ دو چیزیں جو آمن و عامل الصالحات، یہ انسان کی ذات سے ریلیٹڈ ہے۔ آمنو میں اگرچہ عامل الصالحات آ گیا تھا، نیک عمل کرنا آ گیا تھا، لیکن نیک عمل کی وضاحت کرنا بہت ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جاں اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اٹ از اے ڈیفینیشن آف ایمان، جو قرآن جو کہتے ہیں نا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، تو اس میں آ جاتی ہے، لیکن ایمان میں چیزیں شامل تھی، لیکن اسپیشلی اسے دوبارہ ڈسکس کیا گیا کہ بھائی اٹ از امپورٹنٹ۔ بات سمجھتے ہیں؟ وداؤٹ عمل ہاؤ یو کین امیجن یو ہیو ایمان، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ بھی آپ کے پاس ایمان ہے؟ اس طریقے سے ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ پتہ لگے کہ بھائی واقعی آپ جو ہے نا وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ جی اس کے بعد ہے جی وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، عمل جو ہے وہ کیا کرنا ہے جی؟ نیک۔ اور ان مفاہیم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس تصور و احساس کے ساتھ پڑھا کریں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ میں ایمان بھی لے کے آیا ہوں اور عمل صالح بھی کروں گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو وصیت کرنا، بتانا، بالحق کی، حق بات کے بارے میں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جیڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، بس میں نے کسی کو کچھ نہیں بتانا، ٹھیک ہے۔ دیکھو بتانا چاہیے، لیکن بتانے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے، قرآن کریم سے سیکھنا ہے، مطلب اچھے انداز سے بتانا چاہیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بالکل کرتے ہی نہیں ہیں تو سر کامیابی نہیں ہے، خسارہ ہے، اس کے بغیر خسارہ ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ تو وہ میں بتاؤں گا کس طرح خسارہ ہے، یہ چاروں چیزیں کیوں کس طریقے سے امپورٹنٹ ہے، چاروں چیزیں ایٹ اے ٹائم کیوں ہونی چاہیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو وصیت کرنا کس چیز کی؟ حق بات کی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ اوسو، آپ وصیت کرو حق بات کی، یہ ہوتا ہے نا، اگر ایک یہاں پہ جملہ ہوتا ہے اوسو بالحق، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے کر لے، نہیں کرنا چاہتا نہ کر۔ یہاں پہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو وصیت کرو حق بات کی، کسی سے کوئی غلطی ہو دوسرے کو بتاؤ، اس سے غلطی ہو تو اس کو بتائے۔ المؤمن کالمرأة المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، اس لحاظ سے ایک دوسرے کو دیکھے، ایک دوسرے کو اپنے انا کی تسکین کے لیے غلطیاں نہ بتائے، بلکہ اس لیے بتائے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا خاوند ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میرے بچے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پرفیکٹ ہوں، جو ہے نا وہ ٹارگٹ ہمارا جو ہے نا وہ جنہ ہے، اس لحاظ سے۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو وصیت حق بات کی، ٹھیک ہو گیا۔ اور جیسے کہتے ہیں نا درسو، انہوں نے پڑھایا، درسو، انہوں نے پڑھایا، تدارسو، انہوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا، یہ بھی ہے تواصو، ایک دوسرے کو وصیت کرنی، ایک دوسرے کو بتانا ہے، ایک دوسرے کو تلقین کرنی، ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنا، ایک دوسرے کی غلطیاں اور جو چیزیں ہیں اس کو مینیج کرنا، ایک دوسرے کو بتانا۔ تو اس میں یہ چیز سامنے رکھنی ہے کہ بھائی ایک دوسرے کو جو بتانا ہے اس کا طریقہ بطور خاص میں بار بار بات کر رہا ہوں وہ وہی ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کو غلطی بتاؤ تو آپ سارے 5-10 لوگ بیٹھے ان کے سامنے آپ جو ہے نا بات کرو یا اس کو نیچا کرنے کی کوشش کرو یا غلطی بتانے کا طریقہ آپ کا غلط ہو یا روڈ بیہیویئر ہو، آپ چوائس آف ورڈز غلط ہوں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو وصیت کریں حق بات کی، ٹھیک ہے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حق کہتے ہیں، یعنی اگر کسی کی کوئی غلطی آپ بتا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن و سننا وہ ٹھیک ہے، آپ کو ایسا لگا آپ غلط ہیں،
لیکن قرآن و سننا اس کے ساتھ ہے، تو پھر آپ وہ غلطی نہیں ہے، تو آپ کو اپنی تصحیح پھر کرنی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ حق معیار کیا ہے، حق ٹھیک ہے، تو معیار ہے قرآن و سننا، ٹھیک ہے، تو یہ 247 ٹائم لفظ حق قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے، بالصبر۔ اور دوسری چیز ہے وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے بالصبر، صبر کے بارے میں، یعنی ایک کے اوپر مشکل آتی ہے اس کو کہنا ہے صبر، دوسرے کے اوپر آتی ہے تو دوسرا پہلے کو کہے گا یار صبر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں قیامت کے دن دے گا، آخرہ ٹارگٹ آخرہ، یہ چیز ہے، ایک دوسرے کو وصیت کریں صبر کی۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ثابت قدمی کو، مستقل مزاجی کو، ڈٹے رہنے کو، نیکی پر صبر کرنا، یہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک نیکی ہے نا، اس کو اختیار کرنے پہ صبر کرنا۔ اب نیکی ہم کریں، مثال کے طور پہ یہ ایک گھنٹے کا لیکچر سننا پاسبلٹی ہے، بڑی مشکل ہو، مجھے دینا مشکل ہو، آپ کو سننا مشکل ہو، لیکن پتا ہو کہ یار یہ نیکی ہے، I want to do it، میں اسے کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتی ہوں، then we will do a صبر، ہمیں پھر صبر کرنا پڑے گا، ہمیں پھر اپنا وقت نکالنا پڑے گا، ہمیں پھر سننے پہ صبر کرنا پڑے گا، ہمیں پھر بات کرنے پہ صبر کرنا پڑے گا، ہمیں پھر سیکھنے میں صبر کرنا پڑے گا، نالج حاصل کرنے میں صبر کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں۔ اس طریقے سے گناہوں سے بچنے پر صبر، یعنی آپ کسی گناہ سے بچے ہوئے ہیں تو اس پر صبر کو اختیار کرنا، تو یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو گناہوں سے بچنے پر جو صبر ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ بھائی میں گناہوں سے بچا ہوں، اب میں نے یہ کام نہیں کرنا تو اس پہ میں صبر کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے مشکلات کا جو سامنا کرنے پر صبر کرنا، یعنی کوئی مشکل آتی ہے تو اس پر آپ جو ہے نا وہ صبر کو اختیار کرتے ہیں، دیٹ از آلسو اے صبر، آپ سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، تو یہ ہے وتواصوا بالصبر۔ اور اب ذرا دعا کیجئے، یہ دونوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں، معاشرے سے، دوسرے ساتھی سے، تو دعا کیجئے کہ اللہ مجھے حق پہ پہنچانے کی توفیق دے، ٹھیک ہے، اور احتساب کیجئے کہ قرآن و حدیث و سیرت کا مسلسل علم حاصل کرتا ہوں، علماء سے سیکھتا ہوں صحیح طریقے کے بارے میں، پلان کیجئے کہ علم حاصل کرنے کا پلان، دعوت، ٹریننگ، کسی ماحول میں کیسے میں کیا کروں گا، ٹھیک ہے، کس طریقے سے میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں، پروڈکٹیو بنا سکتا ہوں معاشرے کے لیے، پھر اس کی دوسروں تک دعوت اور تبلیغ پہنچائیے۔ دیکھیے خسارے سے بچنے والی چیزوں میں ایمان اور عمل صالح کے علاوہ دو اور کام بھی ہیں۔ نمبر 1، دوسروں کو سچی حق بات بتانا اور اس کی تبلیغ کرنا، دوسروں کو دین پر عمل کرنے پر، مصیبت پر، پریشانی کے وقت یا عام مصیبت کے وقت صبر کی نصیحت کرنا۔ یہاں دیکھیں واحد نہیں ہے، جمع کے صیغے ہیں سارے، دیکھ رہے ہیں نا آپ، قرآن میں ہر جگہ ایمان والوں کو ٹیم کے طور پر خطاب کیا گیا ہے، سمجھتے ہیں، یو آر اے ٹیم، بڑا کام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنے سے ہوتا ہے نا، تو کیا آپ بھی مل کر کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ میں تے نماز پڑھا لیکن میں دوجے نوں نماز نہیں پڑھن دینی چونکہ انہوں میں جنت سے جان نہیں دینا، تو اس طرح تھوڑا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری ایک ٹیم کی صورت میں کام ہوتا ہے، اور اینڈ دین میٹنگ میں اینڈ دین جو ہے وہ پھر کیا ہوتی ہے، کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ حق بات بتانے اور سیکھنے کے لیے ایک اچھے ساتھی کو چن لیجئے، سمجھتے ہیں، جو آپ کے ساتھ رہے، سبق یاد دلائے، آپ کی ہمت افزائی کرے، آپ کو کہے جی یو کین ڈو اٹ، آپ اس کو کریں، ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور یہ ہم اس طریقے سے کریں گے، ہم یہ پلان بنائیں گے، ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے پروڈکٹیو بنائیں گے۔ یہ ساری چیزیں انسان جو ہے وہ خود پلان ڈیزائن کرتا ہے۔ یہاں پہ اس لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ دیکھیں آمنو کیا ہے، پھر ماضی ہے مضارع ہے، جی کون بتائے گا جی، آمنو کیا ہے، ماضی ہے مضارع ہے، جی شکیل احمد سر یہ ماضی ہے۔ ماضی، دیکھو اس کا اشارہ یہاں پہ آمنو، ٹھیک ہے، یہاں پہ نظر نہیں آئے گا، میں اوپر اس لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو آمنو وہ ایمان لے کے، آمنو جمع ہے، 4 انگلیوں کا اشارہ کر رہا ہوں، وعملو، عاملہ، عاملو، عاملہ، عاملو، تو یہ بھی کیا ہے جی، جمع ہے، وتواصوا یہ بھی کیا ہے جی، جمع ہے، وتواصوا بالصبر یہ بھی جمع ہے۔ تو دیکھیں ایک ٹیم کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی آپ اپنا ایسا کوئی ساتھی چوز کریں، آپ سمجھتے ہیں، ایسا کوئی پرسن چوز کریں جو آپ کو اچھی، مطلب آپ اس کی ہیبٹ میں ہوں، آپ اس کے قریب ہوں، وہ آپ کو سکھائے، آپ کچھ اس سے سیکھیں، کچھ اس کو سکھائیں، پلاننگ کریں، بنائیں، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے،
تو ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے یہاں پہ. ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی نا کہ یہ 4 پوائنٹس جو ہیں ایٹ اے ٹائم ہونے چاہیے، یہ کہاں سے سمجھ آئی؟ یہ یہاں سے سمجھ آئی کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واو کہا ہے، واو استعمال کیا. دیکھیں الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالصبر بالحق و تواصوا بالصبر. واو آ رہا ہے نا، تو یہ واو آیا ہے، اور واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور اگر یہاں پہ یہ ہوتا یا ایمان لے کے آؤ، او آتا نا، یا ایمان لے کے آؤ، یا نیک عمل کرو، یا لوگوں کو حق بات کی تلقین کرو، یا صبر کرو، تم کامیاب ہو. ایسا ہوتا تو پھر میں یہ کہتا ہاں ایٹ اے ٹائم چاروں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں پہ واو ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، یقیناً سارے انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، بتاتے رہے، وتواصوا بالصبر، جب انسان حق بات کی تلقین کرتا ہے، بتاتا ہے دوسرے کو اور کہتا ہے کہ سر that is true and that is false، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ تانے بھی دیتے ہیں، لوگ آہیں بھی بھرتے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں. پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ وتواصوا بالصبر، پھر صبر کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب اگر کسی معاشرے میں کوئی پرسن نمازی بن جائے، کوئی جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ بہتری کی طرف آ جائے، لوز ٹاکنگ یوز نہ کرے، کسی مجلس میں اگر ایسی ہو رہی ہوتی تو وہ وہاں سے اٹھ جاتا ہے، یا وہ کہتا ہے یار کائنڈلی نہ کرو، تو دوسرے لوگ اس کے اوپر کہتے ہیں چال ہے تو بہت بڑا بنا پھرتا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ایک طنز والا جملہ ہوتا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں نا کہ جا کے دل کو کیسے ہرٹ کرتا ہے، بات سمجھتے ہیں. اور بندہ کہتے ہیں یار کیا ہو گیا؟ تو سر یہیں سے تو وہ تواصوا بالصبر سٹارٹ ہوتا ہے. بات سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ نے حق بات کی تلقین کی، اب آپ کو ریڈی رہنا کس کے لیے؟ صبر کے لیے، استقامت کے لیے، لوگوں کی باتوں کو بیئر کرنے کے لیے. کیوں؟ یور ٹارگٹ از آخرہ، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آخرہ. تو یہ چیز ہے جو اس صورت میں تلقین کی گئی ہے. جس بندے میں یہ چاروں صفات بیک وقت پائی جائیں وہ خسارے سے بچا رہے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا جس کا مطلب اور ہوتا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان 4 صفات کا پایا جانا ضروری ہے. اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ واو کی جگہ او کا استعمال کرتے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ آپ پریکٹس کیجئے. تو یہ پورشن ہے قرآن کریم کا. آپ 2 منٹ کی بریک لے لیجئے، اس کے بعد ہم گرامر کے پورشن کو پڑھ لیتے ہیں. جس کی جانب سب کی نظریں تھی وہ آ چکا ہے. سپریم کورٹ کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن میں انتخابات کرانے کا حکم، اور 3/2 سے یعنی کہ یہ ایک
زیادہ خوف کرو یار. جی سٹارٹ کریں جی. درمیان میں آپ نے خبریں چلا دی ہیں, وہ ریکارڈ میں آ جاتی ہوتی ہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قواعد میں گرامر کے پورشن میں ہم فعل مضارع پڑھ لیتے ہیں. فعل مضارع ہم نے پڑھنا ہے. آپ میں سے کون بتائے گا واٹ از ڈیفینیشن آف فعل مضارع؟ واٹس ڈیفینیشن آف فعل مضارع؟ جی سنبل اختر. عائشہ حسیب یا عیشا حسیب آئی تھنک. ہاں آپ لوگوں کا مائکرو فون آف ہے. جی جی عیشا حسیب. اچھا سر, یہ فعل مضارع جو ہے یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے. کس کے بارے میں؟ پریزنٹ جو ہو رہا ہے اور پریزنٹ اینڈ فیوچر. ٹھیک ہو گیا. تو ایسا فعل جو پریزنٹ اور فیوچر پر دلالت کرتا ہے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. آج کے سبق میں پڑھنے سے پہلے گرامر جو ہم PPI طریقے سے پڑھتے ہیں تو یہ 7 پوائنٹس آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. فعل ماضی جو ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو کام ہو گیا ہو, پرفیکٹ ہو گیا یعنی کمپلیٹ ہے, اور فعل مضارع جو امپرفیکٹ ہے ابھی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے, تو فعل کے 4 اہم نمونے سٹائلز آپ پڑھ چکے ہیں. آپ نے پڑھا تھا فا سے آپ یاد رکھیں فاتح یفتح اس وزن پہ آتا ہے. پھر ایک آتا ہے ناصارا ینصر اس وزن پہ آتا ہے. ایک آتا ہے ضرب یضرب اس وزن پہ. ایک آتا ہے سمع یسمع. ٹھیک ہے, یہ کوئی یاد کرنے کی میں نہیں کہتا ایز سچ بہت ضرورت ہے اس کی, لیکن آپ بس ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آ جاتا ہے نا اس طریقے سے, جیسے اب فاتح ناصارا ضرب یہ اب دیکھو سارے سیم ہیں, یہ سب پہ زبر سب پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن سامعہ پہ کیا ہوا ہے, یہ فعل ماضی لیکن اس کا جو دوسرا کلمہ ہے دوسرا لفظ ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ بھائی دیٹ از آلسو ایگزسٹ. ٹھیک ہے, ان دس ورڈ. ٹھیک ہے, تو سامعہ. اور پھر اسی طریقے سے اگر فعل مضارع پہ آتے ہیں تو یفتح یسمع یہ تو سیم ہے, لیکن درمیان والے کلمے پہ پیش اور زیر بھی آ جاتی ہے, جیسے ینصر یضرب. اس چیز کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. اسی طریقے سے اس سے جو فعل امر بنتا ہے نا, فعل امر کہتے ہیں کہ جس میں حکم دیا جاتا ہے نا کہ آپ یہ کرو. جیسے کہتے ہیں نا فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا, اس نے کھولا. ٹھیک ہے, وہ کھولتا ہے یا کھولے گا, یہ فعل مضارع کا ترجمہ ہے. افتح کا مطلب کیا ہوگا, آپ کھولیں. آپ سمجھتے ہیں. اس طریقے سے ناصارا اس نے مدد کی, تو ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. انصر کا مطلب کیا ہوگا, آپ مدد کیجئے. اسی طریقے سے وہ مارتا ہے, یہ ترجمہ ہے ماضی کا. ٹھیک ہے, اور وہ اس نے مارا یہ ترجمہ ہے ماضی کا. وہ مارتا ہے یا مارے گا یہ ترجمہ ہے مضارع کا. آپ ماریے. ٹھیک ہے, یہ ترجمہ ہے کس کا, امر کا یعنی حکم دینے کا. اسی طریقے سے جس کو ہم امپیریٹیو سینٹینس کہتے ہیں نا وہ چیز ہے. اسی طریقے سے سامعہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سنا. ٹھیک ہے, یہ ماضی کا ترجمہ. وہ سنتا ہے یا سنے گا یہ مضارع کا ترجمہ. آپ سنیے یہ کس کا ترجمہ ہے جی, یہ ہے فعل امر کا امپیریٹیو سینٹینس. ٹھیک ہے, تو بس اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے, یہ ایسا ایسا سمجھ آ جائے گی. یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس پہلے اس کی جو ہے نا وہ ایگزامپل دے دی گئی, صرف ایک نمونہ دے دیا گیا کہ آپ اس سے ذہن میں ہو کے ہم یہ بھی چیزیں پڑھیں گے. آج ہم فعل مضارع کی پریکٹس کریں گے 4 افعال کے ساتھ. یضرب یسمع یعلم یعمل. ٹھیک ہے, یضرب سے کون پریکٹس کروائے گا جی, ہینڈ ریز کیجئے گا. یضرب سے پریکٹس کروانی ہے سنبل اختر, آپ کروائیں بھی ترجمہ. جی یضربو وہ مارتا ہے, یضربونا وہ مارتے ہیں, یضربو آپ مارتے ہیں, تضربو آپ مارتے ہیں, اضربو میں مارتا ہوں, تضربو آپ سب مارتے ہیں, نضربو ہم سب مارتے ہیں. زبردست. تو ہینڈ ریز کیجئے گا, کون کویسچن کرے گا, کون اس کا آنسر کرے گا. عیشا حسیب کا ہینڈ ریز ہے. عیشا حسیب جو ہیں وہ کویسچن کریں گی, اور انیلا ملک جو ہے اس کا آنسر کریں گی ود ترجمہ.
جلدی سے ٹائم کو مینج کریں. حل یضرب حامدن کیا مارتا ہے یا مارے گا حامد؟ لا یضرب حامدن. ترجمہ آپ نے تھوڑا سا غلط کر دیا. دیکھیں میں نے یہ بتایا تھا کہ جب کسی چیز کے اوپر دو زبر یا زبر آتی ہے تو وہ مفعول بنتا ہے, اور مفعول کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر کام ہو, یعنی حامد کو مارا جائے. تو اس میں ترجمہ ہوگا حل یضرب, کیا وہ مارتا ہے حامدن, حامد کو. دیکھو دو چیزیں, ایک ہے حامد, ایک ہوتا ہے کو. جب دو زبریں جس کے اوپر آئیں گے وہ اس کے ساتھ کو آئے گا, اور جس پہ پیش آئے گی تو وہ نے ہوگا. نے اور کو کا فرق ہے, یعنی مارنے والا اور کھانے والا. ٹھیک ہے, یہ دونوں الگ الگ ہیں, یعنی ایک نے مارا ہے دوسرے کو پڑی ہے. تو یہ ہے کہ یضرب وہ مارتا ہے کس کو, حامدن حامد کو. اس طریقے سے کریں. حل یضرب حامدن کیا وہ مارتا ہے یا مارے گا حامد کو؟ ایک ترجمہ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, یا حال کا کر لیں یا استقبال کا کر لیں. مارتا ہے حامد کو. ہاں جی. لا یضرب حامدن, نہیں وہ حامد کو نہیں مارتا ہے. حل یضربون حامدن کیا وہ سب مارتے ہیں حامد کو؟ لا یضربون حامدن, نہیں وہ سب حامد کو نہیں مارتے ہیں. حل تضرب حامدن کیا آپ مارتے ہیں حامد کو؟ لا اضرب حامدن, نہیں میں حامد کو نہیں مارتا. حل تضربون حامدن کیا آپ سب مارتے ہیں حامد کو؟ لا نضرب حامدن, نہیں ہم سب حامد کو نہیں مارتے ہیں. زبردست ہو گیا. یہ فعل کے 4 نمونے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اب پہلے ہم نے ایک نمونہ پڑھا نا یضرب والا, ٹھیک ہے, یہ والا پڑھا. کون سا, سوری کیسے کیا ہو, او بھائی یہ کہہ رہے نہیں, ہم سلائیڈز کہہ رہی ہیں ہمیں ختم کریں جو ٹائم سے ہیں. چلیں, فعل کے 4 نمونے ہم نے پہلے پڑھے, تو ایک ہم نے پڑھ لیا ضرب یضرب, ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے پڑھ لیا. اب ایک اور ہے, وہ کون سا پڑھیں گے ہم, سامع والا, وہ نیچے والا, تو اس کا بھی پڑھ لیتے ہیں. یسمع یسمعون, یہ کون پڑھے گا جی, ہینڈ ریز کیجئے گا جی. فرزانہ کوثر. السلام علیکم سر. کون سا یسمع وہ آواز آ رہی سر؟ آ رہی ہے بالکل. یسمع وہ سنتا ہے, یسمعون وہ سنتے ہیں, نسمع آپ سنتے ہیں, اسمع میں سنتا ہوں, تسمعون آپ سنتے ہیں, نسمع ہم سنتے ہیں. تھوڑا سا بیچ میں ہلکا سا مجھے لگتا ہے تسمعو کی جگہ آپ نے نسمعو پڑھ لیا. اچھا, یہ اس کی ماضی کی بھی کروا دے پریکٹس سپیڈ سے, ساتھ ہی لکھا ہوا ہے. سامیو, سامع, سامعہ, سامیو, سامیتا, سامیتو, سامیتم, سامینا. سامع, ٹھیک ہے. سامعہ اس نے سنا, ہم سب نے سنا, آپ نے سنا, میں نے سنا, آپ سب نے سنا, ہم سب نے سنا. زبردست. اسی طریقے سے آپ کو جب یاد رہے گا تو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. اب ایک لفظ ہے ماذا. ماذا کوسچن کے لیے کیا جاتا ہے, ماذا, ٹھیک ہے. تو یہ کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو یہ آج کے لیے نیا ورڈ بھی ہے ماذا, قرآن کریم میں آئے گا. تو اب آپ نے اسپوکن عربک میں اس کو یوز کرنا ہے. ہینڈ ریز کیجئے گا, کون کوسچن کرے گا اور کون اس کا آنسر کرے گا. ماذا, کیا. فرحہ سرفراز جو ہے وہ کوسچن کریں گی اور اس کا جواب دیں گی زیبا عرفان. فرحہ سرفراز کوسچن کیجئے گا وتھ ٹرانسلیشن. جی السلام علیکم. ماذا یسمع, کیا وہ سنتا ہے یا سنے گا. ایک ترجمہ کر لیں حال والا تاکہ آسانی ہو جائے, ذہن میں رکھیں کہ دونوں ترجمے ہوتے ہیں. اوکے, ماذا یسمع, کیا وہ سنتا ہے. یسمع القرآن, ہاں وہ قرآن سنتا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کیا سنتا ہے. یس سر, وہ کیا سنتا ہے. سوری, یسمع القرآن. اوکے, ماذا یسمعون, وہ سب کیا سنتے ہیں. یسمعون القرآن, وہ سب قرآن سنتے ہیں. ماذا تسمعون, کیا آپ کیا سنتے ہو. اسمع القرآن, میں قرآن سنتا ہوں یا سنتی ہوں. ماذا تسمعون, آپ سب کیا سنتے ہو. نسمع القرآن, ہم سب قرآن سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ.
آگے چلتے ہیں. یہ ہوم ورک ہے آپ کا. یعلمو، یعلمون، تعلمو، اعلمو، تعلمون، نعلم. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یعلمو ایسے ہی آپ نے جملہ بنانا ہے جیسے پیچھے بنا ہوا نا ماذا یعلمو. ٹھیک ہے. وہ کیا جانتا ہے. ماذا یعلمو وہ کیا جانتا ہے. تو آپ نے کہنا ہے یعلم القرآن وہ کیا جانتا ہے. قرآن جانتا ہے. ماذا یعلمون وہ سب کیا جانتے ہیں. جواب کیا ہوگا. جی ہیرا عمران. یعملون القرآن. ہاں تو اس طریقے سے آپ نے یہ ہوم ورک کرنا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا اس طرح کا ہوم ورک جو ہے وہ آپ سب نے کرنا ہے. کل میں نے آپ لوگوں سے پوچھا ہیرا عمران اپنا مائکرو فون آن کریں. مجھے بولتے ہوئے دقت ہو رہی ہے. اب وہ اس نے فرحت سرفراز نے آن کر لیا. میں نہیں کر دیتا ہوں. اچھا دیکھیں جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں کہ آپ کی جو ذمہ داری میں لگانے لگا ہوں جو کل میں نے آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی 3 لیکچرز پڑھے ہیں لاسٹ. ٹھیک ہے. منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 لیکچرز ہم نے پڑھے ہیں. تو اس کی اینڈ آپ سلائیڈز اوپن کریں گے تو اس پہ ہوم ورک دیا ہوا ہے. اور وہ ہوم ورک کیا ہے. وہ یہی ہے کہ آپ نے جملے بنانے ہیں. اب جملے کیسے بنانے ہیں میں نے آپ کو بتا دیے. جیسے اب یعلم ہے تو اس سے پیچھے جملے کچھ بنے ہوئے ہیں نا تو اسی طرز پہ آپ نے جملے بنا لینے ہیں. اس کا جواب بھی لکھنا ہے. ماذا یعلم تو آپ نے کہنا ہے یعلم القرآن. ٹھیک ہے. ماذا یعلمون تو آپ نے کہنا ہے یعلمون القرآن. اس طریقے سے ماذا تعلم اس کے یہ 4 جملے بنے گے نا. تو تعلم کا جب یہ والا یہ جملہ بنے گا تو اس کا جواب عالم میں ہوگا. پھر تعلمون کا جملہ بنے گا تو جواب نعلم میں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یعمل ایک ہے یعلم علم کے ساتھ ہے. ایک ہے عمل کے ساتھ کہ وہ کیا عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کوئی بھی ایک لگا دیں. کیا لگائیں گے. کیا عمل کرتا ہے جی. کون سا لگائیں گے عمل. سر وہ پڑھتا ہے. ہاں بالکل آپ لگا سکتے ہیں. لکھتا ہے یا کھاتا ہے. کوئی بھی کچھ بھی لگا سکتے ہیں. وہ آپ بنائیں گے جملہ تو اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا کیا آپ نے بنایا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یعملو، یعملون، تعملو، اعملو، تعملون، نعملو. ٹھیک ہے. جیسے آیا ہوا نا ماذا یسمع تو وہ کیا سنتا ہے. تو آئے گا یسمع القرآن وہ قرآن سنتا ہے. تو ماذا یعمل وہ کیا عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے اس طریقے سے لگا دینا ہے. ہفتہ تعلیم آج کا کیا ہے. اچھا یہ جو ابھی 2 یہ دیے ہوئے ہیں اسی طرح کے 2 اور بھی ہوں گے جو آپ کے تقریباً 6 بن جائیں گے. یہ آپ کا جو ہے وہ سبق بھی ہے جو آپ کا ہوم ورک بھی ہے. یہ آپ سے میں نے کل ہی چیک کرنا ہے. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ سب لوگوں نے کتنا کیا ہے. بے شک اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا. بے شک آپ خود ایک دفعہ سوچ لیجئے گا. تو دونوں طریقے سے آپ کو ایزی ہو. میرے خیال سے نوٹ کرنا زیادہ بہتر ہے. ایک دفعہ آپ کی انٹرکشن ہو جائے گی ان ورڈز کے ساتھ نا کہ کس طریقے سے اس میں ہم نے کرنا ہے. اور کل ہم ریوائز بھی کر لیں گے فعل ماضی کو، فعل مضارع کو. اور آپ کا جو کوسچن ہوگا اس سے ریلیٹڈ وہ بھی کر لیں گے. اور آپ لوگ بھی پریکٹس کروائیں گے کل انشاءاللہ. مثل الذي ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین کی گئی ہے کہ دیکھیں جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے. یعنی انسان جب خرچ کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، ڈونیٹ کرتا ہے چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کیسے اس کی چیز کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے اور کس حد تک اس کا صدقہ جاریہ بن جاتی ہے وہ چیز. جس قدر خلوص کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب زیادہ ہوگا. اگر 1 روپیہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کے لیے کسی ضرورت مند کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب دے گا. مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں آخر میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ذکر کی گئی ہیں وسیع اور علیم. یعنی اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہے کہ جتنے اجر کا مستحق اسے اتنا ہی دے بلکہ وہ اس سے زیادہ دے سکتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ علیم ہے یعنی جو کچھ بھی خرچ کیا جاتا ہے اور جس جذبے سے خرچ کیا جاتا ہے وہ اس سے بے خبر نہیں ہے بلکہ اس کا اجر ضرور دے گا. دیکھیں جب ہم اسپانسرشپ کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں تو اس کا امپیکٹ کہاں تک جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو ہے نا وہ کوئی شخص جو ہے نا کہتے کوئی پرسن جو ہے نا وہ کچھ بھی گندم ڈونیٹ کرتا ہے تو وہ گندم جو ہے نا اگانے والے اور کاٹنے والے ٹریش یہ وہ والی چیزیں وہ سارے
دیکھیں اس سے ایک روٹی کا جنریٹ ہونا, روٹی جو ہے نا وہ ایک فرد کا کھانا, اس فرد کا جو ہے نا وہ باقی لوگوں کو, یا اس پہ پکچر پہ ذرا غور کریں کہ اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے, ذرا ایک منٹ آپ غور کریں اس پکچر سے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے. عرفان مائک آف کریں. جی عریفہ خوسو بتائیں ذرا. السلام علیکم سر. جی سر, اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دیکھیں سارے لوگ اتنی محنت سے کھیت میں گندم اگاتے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس گندم کو بڑھاتا ہے, پھر وہ خشک ہوتا ہے دھوپ میں, پھر انسانوں کے پاس آ کے انسان اس کو پیستا ہے, کرتا ہے, پھر روٹی بناتا ہے, اور پھر وہ ایک دوسرے انسان تک پہنچتا ہے. تو یہ سارا جو اللہ کا ہی ساری کریشن ہے نا, انسان کی تو صرف محنت لگی کہ اس نے اس چیز کو اگایا, ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے اس چیز کو اس میں برکت عطا کی اور وہ چیز زیادہ کھیتوں میں اگی اور دوسرے انسان تک پہنچی. شکیلا احمد, آپ کیا لرن کرتی ہیں اس پکچر سے؟ ہیرا عمران, فرزانہ کوثر. سر یہی کہ اس نے اگایا اور جو اس نے دیا وہ اس کے لیے بچ گیا, اور جو اس نے نہیں بانٹا وہ وہی ختم ہو گیا, اور ان دی اینڈ وہ جب خود ختم ہو گیا تو اس کے لیے صرف وہی بچے گا جو اس نے بانٹا. سر میں نے مائک نہیں کھولا تھا, میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے ہم کسی بھی پھل کا ایک بیج لگاتے ہیں تو جب اس میں پھل اگتے ہیں تو وہ ہزاروں کی مطلب ہزار ہوتے ہیں, پھر اس میں ہر بیج سے ہر پودا اگتا ہے اور اس میں ہزاروں پھل لگتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیک اعمال, اگر ہم کوئی نیک عمل کریں گے تو وہ آگے سے آگے اگر دوسرا بندہ ہمارے کہنے پہ نیک عمل کرے گا تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ بھی کام آئیں گے نا. اور جو بندہ برائی سے اس حد تک جائے گا تو اس کو برائی کا حصہ ملتا رہے گا. جی شعیب نما. السلام علیکم. سر میں بس یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ دکھایا کہ اگر انسان سیلف لیس ہو جاتا ہے تو وہ ملٹی پلائی کرتا ہے اپنی نیکیوں کو, اور اگر سیلفش ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں, جو میری سمجھ میں ہے. دیکھیں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں گندم ایک سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس گندم سے آپ نے ایک روٹی جو ہے نا وہ ڈونیٹ کی ایک ایسے پرسن کو جو یہ ایبلٹی کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ ہی اور شی کین لیڈ ایک آرگنائزیشن, یا سمجھیں کہ ایک معاشرہ یا ایک جو ہے نا وہ بہت بڑی کمیونٹی کو وہ آرگنائز کر پاتا ہے. تو آپ نے اسی گندم سے اس ایک شخص کو وہ ایک روٹی ڈونیٹ کی. اس نے کیا کیا کہ اگر اس کے پاس یہ واقعی پوٹینشل تھا تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ اسی پوٹینشل سے پوری ایک قوم, پوری ایک کمیونٹی کو جو ہے نا وہ لیڈ کر رہا ہے, ان کو سمجھا پا رہا ہے, بتا پا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت سنبھالی نا, تو انہوں نے بوری بستر اٹھایا اگلے دن اور جانے لگے کہ بھائی میں جا رہا ہوں بھائی کمانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو کمانے پہ کون نہیں کما سکتا, مزدوری کرنے پہ کون نہیں کر سکتا, کاروبار کرنے پہ کون نہیں کر سکتا, بزنس بنانے پہ کون نہیں بنا سکتا اگر ایبلٹی ہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اب آپ کے وقت کے اوپر نا, آپ کا جو وقت ہے نا وہ اس پہ حق مسلمانوں کا ہے, یعنی بات سمجھتے ہیں, آپ کو لیڈ کرنا ہے, آپ کا جو خرچ ہے ہم بیئر کریں گے, بات سمجھتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ جب ہم مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز, مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یار یہ جو ہے نا وہ قوم کو چینج کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, تو اس کے اوپر ڈونیٹ کرنا. اس طریقے سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو ہم سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ شخص جو ہے نا وہ اس کو اگر میں کاروبار بنا دوں, کوئی غریب ہے تو یہ کاروبار بنا کے کتنے ہی اپنے گھر والوں کو اور اپنی جو ایک فیملی ہے اس کو آرگنائز کر سکتا ہے, تو اس کو وہ کام کروا دینا. تو یہ ایک چھوٹی سی نیکی کس طریقے سے امپیکٹ کریٹ کرتی ہے بہت سارے لوگوں کے اوپر, سمجھتے ہیں. تو ہمیں ایسی نیکیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ آج کا لیسن ہے یہاں سے جو سمجھ آ رہی ہے انفاق فی سبیل اللہ سے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یاد رکھیے سبق نمبر 14 کے ختم پر آپ 174 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن کریم میں
36,556 दफ़ा रिपीट हुए हैं। कुरान करीम में कुल तकरीबन 4500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 मरतबा बार बार आए हैं, और इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हम 36,000 को क्रॉस कर चुके हैं। और याद रखिए, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस मुबारक सिलसिले में हमें शामिल होने की तौफीक दी, तो इस इंतखाब पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेसन से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी शकीला अहमद। शकीला अहमद, किसी का कोई क्वेश्चन है?